السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني فهما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ بس اللہ تعالی ہی محافظ ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ رب العزت کو نہیں تھکاتی۔ اللہ رب العزت بلند ہے اور عظیم ذات ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی عظیم الشان، عظیم البرکت مقدس کتاب میں سے دو مقامات آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں، جن کا ترجمہ بھی آپ احباب نے سماعت کیا ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک کے عظیم وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے
چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت ہی پوری کائنات کے محافظ ہیں، اس نظام کو بنانے والے بھی اللہ ہے اور چلانے والے بھی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی اچھی طرح کرنا جانتا ہے اور حفاظت فرما رہا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر آج جو معاملات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، جہاں پہ لوگوں کا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ نقصان ہمارا دین کے اعتبار سے ہو رہا ہے، کہ ہمیں دین کے اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے، خصوصاً عقیدہ توحید کے اندر ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ دنیا کی یہ جتنی بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو بنانے والا ہمارا اللہ ہے، اور ان کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے تاثیر ختم کر دے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ان چیزوں کی تاثیر ہمیں نہیں میسر ہو سکتی۔ تو آئیے ذرا میں آپ احباب کے سامنے ایک حدیث کو اپنے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کے تحت چند باتیں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بچے تھے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، اور نبی علیہ السلام کے یہ چچا کا بیٹے ہیں۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور عباس کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا، اور میری بچپن کی عمر تھی، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے مخاطب کیا، کہا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن۔ بچے کو غلام کہتے ہیں عربی کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا غلام، اے غلام، اے بچے، میں آپ کو چند کلمات نہ سکھلا دوں، ینفعک اللہ بہن، جو آپ کے لیے نفع مند ہوں گے اور جو آپ کی مدد کریں گے اللہ رب العزت کی پہچان میں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کے الفاظ ہمیں یاد ہیں، کلمے کا ہمیں مختصر معنی یاد ہے، لیکن ہم صحیح معنوں میں کلمہ کے تقاضے نہیں پورے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور مجھے وہ الفاظ بتا دیجئے، وہ کلمات ضرور سکھلا دیجئے جو میرے لیے نفع مند ہیں۔ اور یہ بات ہم سمجھیں کہ جن الفاظ کے لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ آپ کے لیے نفع مند ہے، تو ساری دنیا بھی مل جائے ان الفاظ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کی حکمت ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تب بھی ان کے اندر کامیابی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے وہ نفع مند ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تعلیم دی۔ یہ آپ علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، ابھی بچہ ہے۔ آج یہ الفاظ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو یہ یاد ہونے چاہیے، تاکہ اس دنیا سے ہم جائیں تو ہماری اولاد اللہ کی توحید کی علم بردار ہو، توحید کی پہچان کرنے والی ہو۔
یہ نہ ہو ہم اس دنیا سے جائیں اور ہماری نسلوں کو اللہ کی پہچان سے دور کر دیا جائے، کہ لوگ ہماری نسلوں کو اللہ کی طرف پہچان کی بجائے غیروں کی طرف بھروسے دلائیں۔ آج جتنی کوشش اس دور کے اندر یہ کی جا رہی ہے کہ اپنی حفاظت کریں، اپنا بچاؤ کریں، دن بدن بیماری بڑھ رہی ہے، وائرس بڑھ رہا ہے، کاش اگر ہمیں یہ پہچان کرا دی جائے کہ اپنے اللہ کو پہچان لیجئے، اللہ تمہاری حفاظت فرما لے گا۔ اور ہمیں یاد ہونا چاہیے ساری دنیا بھی مل جائے، ہمارا اللہ محافظ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، جس کی حفاظت اللہ فرما لے ساری دنیا بھی مل کر اس کا ایک بال بھی نہیں ٹیڑھا کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، آئیے اس حدیث کی طرف دیکھنا۔ آپ فرما رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت فرما لے گا۔ یعنی کہ جس انسان کو یہ چاہت تمنا دل کے اندر خواہش ہے کہ میرا اللہ میرا محافظ بن جائے، میرا اللہ میری حفاظت فرمائے، اس پہ مثالیں اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جب رب حفاظت کرنے پہ آئے، دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے کہ اس کو مٹا کر رکھنا ہے، اور اب میرا رب حفاظت کرنے پہ آئے تو ساری دنیا مغلوب ہو سکتی ہے، اور اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ فرعون نے کہا موسیٰ دنیا پہ نہیں آنے دوں گا، میرے رب نے کیسے حفاظت کی۔ نمرود نے کہا آگ کی چیخا کے اندر ڈال کر جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا، نشان مٹ جائے گا، میرے رب نے کیسے حفاظتیں کی۔ اللہ تو حفاظت کر کے دکھا رہے ہیں، دنیا والوں میں رب جس کی حفاظت کروں ساری دنیا بھی مل جائے اس کا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتی۔ مکے والوں نے بیٹھ کر یہ میٹنگ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ عرش والے مالک و خالق نے کیسے حفاظت کی۔ دشمن غار کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، لیکن میرے اللہ نے کسی کو ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے پاک پیغمبر السلام اس غار کے اندر۔ تو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہمارا محافظ اللہ ہے، اور ہم حفاظت کہیں دائیں بائیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر رب حفاظت نہ کرے، ہم جتنی میڈیسن استعمال کر لیں ان کے اندر تاثیر تو اللہ نے پیدا کرنی ہے۔ ملک کا قانون سمجھ کے استعمال کیجئے، لیکن اس کو اپنا محافظ نہ بنائیے۔ حفاظت اپنے اللہ کی، اور یقین رکھیے کہ میرے اللہ نے اس کے اندر بھی جو شر ہے تو میرا اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ دنیا مل کر بھی میرا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتی، کیونکہ میں اپنے اللہ کی حفاظت کے اندر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام پہلی بات سمجھا رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کر لے گا۔ اور اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو پہچاننا اللہ کی حفاظت ہے۔ رب کی توحید کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہ آنے دے، کٹ جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن تیری زبان سے رب کے شریک کی تعریف نہیں نکلنی چاہیے، رب کی وحدانیت کو بیان کر۔ آج میں اور آپ ذرا غور کریں، ہم اپنے باپ کی عزت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، ماں کی عزت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، جس کے ساتھ ہمیں محبت عقیدت ہو اس کے پیچھے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ کبھی غور کریں رب کی توحید کے لیے ہمارے اندر کیا جذبہ آیا ہے؟ کیا اللہ کی توحید کو مر مٹنا تو دور کی بات، رب کی پہچان میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم نے اللہ کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی پہچان میرے اور آپ کے اندر آئی ہے کہ نہیں؟ جب میں اور آپ غیروں کے طریقوں کو
اپنی کامیابی سمجھ لیں گے، اس کا مطلب ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی، فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، رب کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تیری حفاظت کروا دے گا۔ یعنی کہ اللہ کی حفاظت چاہیے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا ہر مومن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ رب نے جو دین دے دیا اس دین کے اوپر انسان ڈٹ جائے اور اسے قبول کرے، اسی کے اندر اپنی نجات اور کامیابی سمجھے، یہ اللہ کی حدود کی حفاظت ہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تجدہ تجاہک، اللہ تعالی سے تم مدد مانگے گا تو اللہ تیری مدد فرما دے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حدود کی حفاظت کر لینا۔ آج رب کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، عبادات کے اندر دائیں بائیں ہر طرف سے جب شرک ہی شرک ہے تو پھر اللہ ہماری مدد کیسے فرمائے؟ ہم ذرا غور کریں، رب کی حفاظت کے اندر ہم کب آتے ہیں؟ رب کی توحید کی حفاظت کرنے والا ہو، دنیا ساری مل کر ایک طرف ہو جائے، ابراہیم خلیل اللہ اکیلے ہیں رب کی زمین کے اوپر، اور عرض کیا کہ اللہ اس زمین کے اوپر میں آپ کی وحدانیت بیان کرنے والا اکیلا ہوں، میرے اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ کون سا طریقہ دشمنوں نے نہیں اختیار کیا تھا، لیکن اللہ نے حفاظت کر کے دکھا دی۔ آج اس آیت کو یاد کر کے لے جائیے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، ہمارا اللہ بہترین محافظ ہے۔ ساری دنیا بھی مل جائے، اللہ کی حفاظت کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت منظر دے دیا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، فرمایا دنیا والوں، زمین و آسمان کے نظام کی حفاظت کرنا اللہ کو نہیں تھکاتی، رب نہیں تھکتا۔ تو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ایک دن اور رات جاگ لو گے، اخیر تمہیں نیند تنگ کرے گی، لیکن اپنے اللہ کو پہچان کر لو، تم نہیں بھی ہوگو گے، رب تمہاری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، جب ہم اللہ کے بنتے ہیں، اللہ کی قدرت کے ایسے نظارے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر رشک سے یہ جسم کام اٹھتا ہے، میرا رب کیسے حفاظت کرتا ہے، صرف میری اور آپ کی نہیں، ہماری نسلوں کو بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے دیوار تیار کروائی، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو ملا کر دیوار کو تیار کرنے کا حکم میرے رب نے کیوں دیا تھا؟ کہ یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، اگر یہ گر گئی تو لوگ خزانہ لے جائیں گے۔ میرا رب تو ایسے ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ تو نسلوں کو حفاظت کرتا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا۔ میری اور آپ کی کیا طاقت ہے ہم حفاظت کریں؟ کب تک کریں گے؟ کتنی کریں گے؟ پھر اس اللہ کے حوالے کیجئے نا جو اللہ محافظ ہے، اللہ کے سامنے التجا کیجیے، اللہ یہ امانت آپ کی ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کی حفاظت کرنے والا؟ اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی ہے میں تو وہ پوری کر رہا ہوں، ان کا رکھوالا اللہ آپ ہے، ان کی حفاظت اللہ آپ کے سپرد ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی حدود کی حفاظت کیجیے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کی ضرورت پڑے اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ تیرا سوال پورا فرما دے گا۔ فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو رب سے مدد مانگنا، رب تیری مدد فرما دے گا۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آئے سارے بھی ایک طرف بگانے اکٹھے ہو جائیں کہ اس کی مدد نہیں ہونے دینی، میرا رب غیبی طور پہ مدد کرتا ہے، ایسی مدد کرتا ہے دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ رب نے کیسے مدد فرمائی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
اور یہ رب کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لے، اس کو دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لے، اگر ساری امت فرمایا اکٹھی ہو جائے، یہ یقین یاد لو، فرمایا اس بات پر یقین رکھ لو کہ وہ مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا نفع دیں گے جتنا اللہ نے تیرے نصیب مقدر کے اندر لکھ دیا ہے۔ ان کی کاوش، ان کی کوشش ساری دنیا میں مل کر میرے رب کے دیے ہوئے لکھے ہوئے نفع سے بڑھ کر کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اور اگلی بات فرمائی وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا یہ بات یاد رکھ لے، اس کو پہچان لے، اس پہ یقین کر لے، اور یہ بات ہمیں سمجھا رہی ہے وَعْلَمْ، یہ سیغہ ہمیں سمجھا رہا ہے، پہچان کیجئے، جان لیجئے، دل و دماغ کے اندر جگہ دیجئے اس بات کو۔ فرمایا اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گی جو تیرے نصیب میں ہے، اس سے بڑھ کر وہ تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کریں گے؟ کب تک جائیں گے؟ اگر زندگی کے دن باقی ہیں تو دنیا مل بھی جائے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ اگر زندگی پوری ہو گئی ہے، جو رات قبر کے اندر لکھی جا چکی ہے، اس رات سے اوپر ہمیں کوئی نہیں زندگی زمین پر رکھ سکتا۔ جتنی میڈیسن کھا لیں، کیا جنہوں نے ویکسینیں لگوائی ہیں ان پہ موت نہیں آئی؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندگی لکھوا چکے ہیں؟ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا قانون سمجھ کر اپنے ملک کا استعمال کیجیے، لیکن بھروسہ اپنے اللہ پہ رکھیے، اپنا محافظ اپنے اللہ کو بنائیے۔ ان چیزوں پہ بھروسہ رکھتے گئے تو دنیا کے اندر ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کو خسارے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا اس بات پر بھی یقین رکھ لے اللہ نے تیرا نفع اور نقصان لکھ دیا ہے، اور لکھنے کے بعد میرے اللہ نے قلم اٹھا لی ہے اور صحیفے خشک کر دی ہیں۔ اب صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یہ دنیا پہ نہ سوچنا کہ یہ تیرا نقصان کر دیں گی، اپنے اللہ پہ تو تھوڑا سا بھروسہ کر لے، اللہ کی طرف تو ذرا پلٹ دیکھ اللہ تیرا کیسے محافظ بنتا ہے۔ اور اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأْتُ، فرمایا یہ بات یاد رکھ لے وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ اگر تو اس بات پہ یقین رکھ لے جو چیز تیرے مقدر کے اندر نصیب کے اندر اللہ نے لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، کوئی تیرے سے نہیں چھین سکتا۔ اس نعمت سے تو کبھی محروم نہیں رہ سکتا جو نعمت تیرے مقدر کے اندر اللہ نے لکھ دی ہے۔ اور اگلی بات فرمائی کہ جو چیز تیرے نصیب کے اندر نہیں ہے تو زور بھی لگا لے وہ دنیا مل کر بھی وہ چیز تمہیں کبھی نہیں دے سکتی، تمہیں وہ ملے گی۔ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی، نصیب میں لکھ دی، وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوگی تمہیں مل کر رہے گی۔ اگر تیرے نصیب کے اندر ایک لقمہ نہیں ہے تیرے ہاتھ کے نیچے بھی ہوگا تو اس کو نہیں کھا سکتا۔ اور ان باتوں کے اوپر میں اور آپ کئی دفعہ موقع دے چکے ہیں، کئی مواقعوں کے اوپر یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ چیز سامنے موجود ہوتی ہے لیکن وہ کھا نہیں پاتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہم غور کر لیں جو چیز ہمارے مقدر میں رب نے لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی، اور ہم اپنے اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اگلی بات فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ بات جان لے
کہ صبر کے ساتھ ہی اللہ مدد فرما دیتے ہیں۔ اگر دن کے اندر، زندگی کے اندر کوئی مشکل دن آ گئے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کے دن آ گئے، تو مومن بے صبرا نہیں ہوتا، اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پر نہیں جاتا۔ فرمایا اللہ صبر کرنے والے کو مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ہوتی ہے، اور قرآن بھی گواہی دے رہا ہے وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سکھلا دی۔ مجھے اور آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنائیں۔ حفاظت چاہیے نا، اللہ سے حفاظت مانگے، اللہ کی پناہ کے اندر آئے، اور جس کی اللہ حفاظت کر لے ساری دنیا بھی مل جائے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سے حفاظت کا سوال کیجیے، اللہ سے حفاظت مانگیے، اور یہ یقین رکھیے کہ میرا اللہ ضرور حفاظتیں فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام اس دعا کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے، کبھی اس دعا کو صبح شام چھوڑتے نہیں تھے، اس کو صبح اور شام ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور اس دعا کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کو میں اور آپ شاید پہچان نہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ، ان پہ غور کیجیے۔ فرمایا اللہم انی اسألک العفو والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، ذرا غور کرنا۔ فرمایا اللہ انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، میرے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں دین اور دنیا کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میری حفاظت فرما، میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مال کے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اس سے قبل عافیت کا سوال کیا، بخشش کا سوال کیا، اپنے لیے بخشش مانگی، اپنے لیے عافیت مانگی، اپنے اہل کے لیے عافیت مانگی، اپنے مال کے لیے عافیت مانگی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، بڑا پن نہیں ہے کہ اللہ میں نہیں بھی جانتا تو تیری پتہ نہیں کتنی ایسی نافرمانیاں ہوں گی جو میرے سے ہو چکی ہیں، اللہ میرے سے کتنی خطائیں ہو گئی ہوں گی جو دنیا نہیں جانتی، میرے اللہ آپ تو جانتے ہیں، اللہ میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ وآمن روعاتی، اللہ میری گھبراہٹ کو، میرے خوف کو، میری بے چینیوں کو دور کروا دے۔ جب اس دعا کو پڑھا جائے گا اللہ گھبراہٹ دور کر دیں گے، اللہ عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اور یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ دنیا کی ہر وہ چیز جس سے خوف ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، سکون ختم ہوتا ہے، راحت ختم ہوتی ہے، اللہ ان تمام بے چینی والی چیزوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ اگلا سوال کیا اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے بھی میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، اللہ میرے دائیں سے بھی میری حفاظت فرما، اللہ میرے بائیں سے بھی میری حفاظت فرما۔
وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ چاہتا ہوں، میرے نیچے سے بھی میری حفاظت فرما، یہ نہ میں زمین کے اندر دنسا دیا جاؤں، کہ زمین کے اندر ہلاک کر دیا جاؤں۔ اب اس دعا پہ غور کیجیے، کیا اس دعا کے اندر جتنے خزانے ہیں میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اللہ کے سامنے التجا تو کریں، سوال تو کریں۔ جب رب سے حفاظت مانگیں گے، رب حفاظت کی گارنٹی دے گا، اور اللہ محافظ جب بن جائے تو مالک صرف دنیا میں نہیں آخرت کے اندر بھی حفاظتیں فرمائے گا۔ یہ دنیاوی چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی، لیکن جب رب کی حفاظت میں آئے گا، نبی علیہ السلام اس لیے جنازے کے اندر ایک دعا پڑھتے تھے، فی ذمتک وہب لی جوارک، اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جس کو آخرت میں بھی رب کے جوار رحمت میں جگہ مل جائے، وہ آخرت کے عذابوں سے بچ گیا رب کی حفاظت کے اندر۔ اور اگلی دعا پہ غور کیجیے، دعائیں تو نبی علیہ السلام کی اگر ہم پڑھ لیں، صبح اٹھنے کی، رات کو سونے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر کے اندر آنے کی، نماز کی، سفر کی، حضر کی، تو ان دعاؤں کے اندر اللہ کی توحید موجود ہے، اللہ کی پہچان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، جب سونے لگتے تھے آپ علیہ السلام اپنی دائیں کروٹ کے اوپر سوتے اور دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر پڑھتے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں آپ کے نام سے کروٹ پر لیٹ رہا ہوں، اللہ میں نے آپ کے نام سے ہی اپنے پہلو کے اوپر اپنے آپ کو لٹا دیا ہے، اللہ میں پہلو رکھ رہا ہوں آپ کے نام سے، اور جب اٹھاؤں گا صبح تو وہ آپ کی مدد سے اٹھاؤں گا۔ اللہ اگر آپ اس میری روح کو روک لے، سوئے سوئے مجھے موت آ جائے، میرا فیصلہ ہو جائے، تو اللہ میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دینا۔ اللہ اگر اس روح کو واپس لوٹا دے، کل میں اٹھ پاؤں، جب میرے اللہ مجھے اٹھا دینا تو میری یہ التجا ہے، فَاحْفَظْهَا، اللہ میری پھر حفاظت بھی فرما دینا۔ اس چیز کی ضرورت ہے، جب اٹھیں تو ہمیں امید ہو کہ حفاظت ہمارے اللہ نے کرنی ہے۔ فرمایا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللہ میری حفاظت ایسے فرمانا جیسے اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت فرماتا ہے۔ حفاظت چاہیے تو اللہ کے در پہ آئیے، اپنے اللہ سے التجا کیجیے اور رب سے حفاظت مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اور شام کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ دن کا آغاز بھی آپ کے نام سے کرتا ہوں، رات کا آغاز بھی آپ کے نام سے کرتا ہوں۔ مع اسمہ شیء، میرے اللہ آپ کے نام کی برکت اتنی عظیم ہے، لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ آپ کے نام کی برکت ایسی برکت ہے جب آپ کا نام لیا جائے کوئی چیز پھر نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتی، کہاں تک؟ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ آسمانوں کے اندر ہو وہ زمین کے اندر ہو، یعنی کہ اب اس کے اندر کون سی ایسی جگہ رہی ہے جہاں بندہ کہ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، زمین و آسمان کے اندر فرمایا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نقصان پہنچ سکے جب اللہ کا نام لیا جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اور دوسری دعا پہ غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں آپ کے مکمل کلمات کی پناہ کے اندر آتا ہوں،
کس چیز سے؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ پڑھ لیتے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آگے فرمایا جو اس دعا کو کسی جگہ پہ ٹھہرے رکے پڑھ لے، جب تک اس جگہ کو چھوڑے گا نہیں اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مثلا آپ سفر میں جا رہے ہیں، کسی منزل پہ آپ پہنچے ہیں، آپ نے اس دعا کو پڑھ لی ہے، سواری پہ بیٹھے ہوئے آپ نے اس دعا کو پڑھ لی ہے، جہاں جہاں آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی حفاظتیں ہوتی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے مہر لگ چکی ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ کس کا فرمان ہے؟ پیغمبر نے اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کی، پیدا کرنے والے خالق و مالک نے جو محافظ ہے اس کی طرف سے یہ وحی آ چکی ہے، محبوب جی جو ان کو پڑھ لے گا جب تک وہ کوچ نہیں کرے گا، اس جگہ کو چھوڑے گا نہیں، وہاں اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آئیے ان دعاؤں پہ یقین رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوائیں استعمال نہ کریں، میڈیسن استعمال نہ کریں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن دعاؤں پہ مہر نبی علیہ السلام کی لگی ہے ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج جو حالات ہیں ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ آج صرف دنیا کے اعتبار سے خسارہ نہیں ہے، ہمیں ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ دور مت ہوئیے، بدقسمتی کے دنوں کو نہ ترجیح دیجیے، رب کی جب پکڑ آئے گی تو بڑی سخت پکڑ۔ اللہ کی حفاظت کے اندر آئیے۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے مال جان عزت آبرو دین کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔